بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے متعلق آرام منفرد اور کم بیان کی گئی باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں خاموشی کی حکمت۔ قرآن ہمیں بولنے سے زیادہ خاموش رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں فرمایا، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے۔ یہ تعلیم صرف اخلاقیات نہیں بلکہ جذباتی ذہانت کی بنیاد ہے۔ خاموشی صرف غصے کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ روحانی بلندی کا راستہ بھی ہے۔ یہ نکتہ آج کے شور زدہ دور میں بہت اہم اور کم بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، جسمانی صحت کے اصول۔ قرآن جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، مثلاً اعتدال سے کھانے کا حکم، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ آیت صرف کھانے کے بارے میں نہیں بلکہ آج کی ڈائٹ، فٹنس اور لائف سٹائل میں توازن کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ماڈرن نیوٹریشن سائنس آج جو اصول بتا رہی ہے، قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ نمبر 3، نیند اور جاگنے کا قرآنی حکم۔ قرآن میں مختلف مقامات پر صبح اور رات کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دن کا آغاز فجر سے ہونا چاہیے۔ سورہ مزمل میں رات کو عبادت کا ذکر اور دن کو محنت کی ترغیب ہمیں نیند کا متوازن نظام سکھاتی ہے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت اور ذہنی سکون کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4، ذہنی صحت کے لیے دعا و ذکر۔ سائنس آج ثابت کر چکی ہے کہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جبکہ قرآن ذکر کو دلوں کا اطمینان قرار دیتا ہے۔ دعا، ذکر اور قرآن کی تلاوت دماغی سکون، مثبت سوچ اور جذباتی توازن کے لیے بہترین علاج ہے، جو کہ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا مگر ہم اسے صرف عبادت تک محدود سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، شخصیت سازی میں قرآن کا کردار۔ قرآن شخصی تربیت میں کردار، صبر، شکر، حیا اور عفو جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ لقمان اور سورہ حجرات میں اخلاقیات کی تفسیر موجود ہے۔ اگر ہم بچوں کو قرآن کی ان اخلاقی تعلیمات سے روشناس کروائیں تو یہ ان کی شخصیت میں خود اعتمادی، تحمل اور قیادت کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ نمبر 6، کاروباری اخلاقیات کا جامع نظام۔ سورہ مطففین، سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں تجارت، قرض، ناپ تول، وعدہ، امانت اور رشوت جیسے موضوعات پر واضح ہدایات ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی بزنس ایتھکس کا نصاب ہے جو MBA میں بھی نہیں سکھایا جاتا۔ قرآن صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ مارکیٹ کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 7، بحران سے نکلنے کا فارمولہ۔ جب زندگی میں مشکل آئے تو قرآن حل پیش کرتا ہے: تقوی، صبر، استغفار اور دعا۔ سورہ طلاق میں فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یہ فارمولہ ہر معاشی، ذاتی یا قومی بحران کے لیے کارآمد ہے۔ اس پر عمل کر کے انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ نمبر 8، قدرتی ماحول سے تعلق کی تلقین۔ قرآن بار بار فطرت، آسمان، زمین، بارش، درخت، پرندے، پہاڑ پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ نحل میں، سورہ یاسین میں، سورہ رحمان میں قدرتی نظام کے حسن کو بیان کر کے انسان کو ماحول سے ہم آہنگ زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا۔ آج کی کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی آلودگی کے مسائل کا حل قرآن پہلے سے بتا چکا ہے۔ نمبر 9، ریسرچ اور علم کی ترغیب۔ قرآن بار بار عقل استعمال کرنے، دیکھنے، سننے، غور و فکر اور علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ یہ آیت صرف اسلامی علم ہی نہیں بلکہ سائنسی اور دنیاوی علوم کو بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قرآن تحقیق، سوال اور تجزیے کی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 10، رشتوں کی نفسیاتی گہرائی۔ قرآن ماں، باپ، بیوی، شوہر، اولاد، رشتہ داروں سے تعلقات کی صرف حدود نہیں بتاتا بلکہ ان کی نفسیاتی اہمیت بھی واضح کرتا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ تعلقات جذباتی توازن کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف حق ادا کرنے کا نہیں بلکہ دل جیتنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ نمبر 11، قرآن کی معاشی مساوات کا نظریہ۔ زکوٰۃ، صدقہ، انفاق، مال کے بہاؤ، وراثت اور سود کی ممانعت جیسے
احکامات قرآن میں بار بار آئیں تاکہ دولت چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے۔ یہ نظام جدید سوشلسٹ یا کیپٹلسٹ ماڈل سے بالکل مختلف ہے اور دنیا کو معاشی انصاف اور امن کا راستہ دکھاتا ہے، جو اکثر قرآن کے مالی نظام پر بات نہیں کرتا۔ نمبر 12، قرآن میں وقت کی اہمیت۔ سورۃ العصر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس میں وقت کی قدر و قیمت واضح کر دی گئی ہے۔ قرآن بار بار اللیل، النہار، الفجر، الضحیٰ جیسی صورتوں میں وقت کی قسم کھا کر اس کے استعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ نکتہ آج کی نوجوان نسل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔